الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علیہ. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، آج کا دن ایک مبارک دن ہے، اور آج کا دن ختم ہوتے ہی وہ مبارک دن چلے جائے گا. کل کا دن عید کا دن ہے. بظاہر تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن انسان کی زندگی کا مقصد اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اور اپنا نام جنتیوں میں لکھوانا اور جہنم سے اپنا آپ کو بچا لینا. یہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. یہ مہینہ جو جانے والا ہے وہ بڑا برکت والا مہینہ ہے. اس کے فضائل و ثمرات ہم نے پورے مہینے ہر خطبے کے اندر سنے، اور ہر واٹس ایپ کے اندر، چاہے وہ ویڈیوز کے ذریعے سے ہو، آڈیوز کے ذریعے سے ہو یا اسٹیٹس کے ذریعے سے، ہم نے اس ماہ مبارک کے فضائل کو سنا اور سماعت فرمایا اور اس کو سمجھا. اتنی برکت والا مہینہ ہم سے ختم ہونے والا ہے. یہ ہمارے لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے. یہاں ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا اور مہینہ آیا اور پورا مہینہ رہا اور آج ختم ہو رہا ہے، اس مہینے کا ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا اور ہم خسارے کے اندر رہے. اس بات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اسلاف کے اندر سے کسی نے یہ کہا کہ رمضان ایک بازار ہے، جس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی جس نے اچھا چاہا، جس کو چاہا، اس نے اس سے نفع حاصل کر لیا، اور جس نے اس سے نفع نہیں حاصل کیا وہ خسارے اور گھاٹے کے اندر چلے گیا. لہذا یہ مہینہ برکت والا تھا. آج کا دن ہمارے لیے جائزہ لینے کا دن ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ برکت والا مہینہ آیا تھا، یہ مہینہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. کیا وہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ اس بات کا جائزہ لینے کا دن ہے.
یہ مہینہ جو آیا تھا وہ اللہ رب العالمین کے عبادت کرنے کے لیے آیا تھا، کثرت نماز کے لیے آیا تھا۔ یہ ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم نے کثرت سے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یا پھر یہ قیام اللیل جو تراویح کے نام سے ہم جسے جانتے ہیں، اس کا ہم نے صحیح معنی میں اہتمام کیا یا نہیں کیا، اس بات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، یا آج کے دن ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور خاص کر اس بات کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو مہینہ آیا تھا اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر افطاری کے وقت کئی لوگوں کو ایسے ہی اللہ رب العالمین انہیں معاف کرنے والا تھا۔ کیا ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان میں شمار کر لے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ یہ مہینہ آیا تھا ایک ایسی رات کو لے کر کے آیا تھا جس کی ایک رات کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کا یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم نے اس رات کو پانے کے لیے جد و جہد یا کوشش کی یا نہیں کی، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے۔ یہ آج کا دن یعنی رمضان مبارک کا آخری دن، یہ ہمارا خود کا جائزہ لینے کا دن ہے۔ یہ مبارک مہینہ آیا تھا جس کے اندر بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرنی تھی۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کی یا نہیں کی۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اس کے بعد ہم یہ سوچ اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ماہ رمضان کیسا گزرا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور ایک چیز ہے جو اپنے اس مہینے کے اندر ایک بہت عظیم چیز ہے، اگر وہ ہم سے چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہم پر برستی ہے، اور وہ چیز توبہ و استغفار ہے۔ ایک حدیث لمبی ہے اور اختصار کے طور پر بیان کرتا ہوں، کئی مرتبہ یہاں بیان ہو چکی ہوگی کہ وہ حدیث یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے آمین کہا۔ اختصاراً کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے خلاف معمور آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے، اس پر میں نے آمین کہا۔ لہٰذا ذرا سمجھیے اور سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے پورا رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا، کیا ہم نے رب ذوالجلال کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کیا اور اس سے ہم نے معافی تلافی کی یا نہیں کی؟ اگر ہم نے نہیں کی تو ہمیں اپنا حشر جاننا چاہیے اور اس آخری وقت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آخری وقت کے چند گھنٹوں کے اندر فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیے۔ کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ اب وقت گزر گیا، 29 دن گزر گئے، یہ لاسٹ دن چل رہا ہے تو ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کیسے قبول کرے گا، حالانکہ ہم نے اتنے دن غفلت کے اندر گزارے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی قرآن کی آیت، سب سے عظیم آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کی اور ایک مثال وہ 99 شخص کا قاتل جس نے کسی سے پوچھا کیا اللہ کسی میرے پاس معافی کی ذریعہ ہے یا نہیں، اس نے کہا کہ نہیں ہے، تو اس کو قتل کر کے وہ 100 شخص کا قاتل ہو گیا۔ اس کے بعد کسی نے اس سے کہا کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں، تو اس سے معافی مانگ لے۔ لہذا اس شخص نے معافی مانگی، اللہ رب العالمین نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے وہاں انسان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی انسان غفلت کے اندر پڑ جائے، لیکن جب اسے ہوش آئے تو رب ذوالجلال کی دربار کی طرف لوٹے اور اپنے آپ کو اس کی طرف پیش کرے، اور پیش کر کے گناہوں سے استغفار کرے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ سے دعا کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ
انہو کان توابا، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، نوح سے کہا کہ اپنے قوم سے کہہ دیجئے کہ اپنے پروردگار سے معافی طلب کرو، انہو کان توابا، تمہارا رب کیا ہے؟ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لہذا توبہ کو لازم پکڑیے، یہ آخری مرحلہ ہے، چند ٹائم باقی ہے، ہمیں اپنے کوتاہیوں کی بھی معافی مانگنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے دوسرے مہینوں کے اندر جو ہم سے غفلت ہوتی ہے، جو گناہ ہو جاتے ہیں دانشتہ طور پر، جان بوجھ کر یا انجانے کے اندر ہم سے جو غفلت ہو جاتی ہے یا گناہ ہو جاتے ہیں، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتم، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ لہذا اس بات سے مایوس نہ ہوا جائے کہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا، ہم نے غفلت کے اندر گزار دیا، بلکہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ چند گھنٹے ہمارے پاس باقی ہے، تو ہم اس کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، جتنا وقت باقی ہے اپنے زبان کو رب ذوالجلال کے ذکر کے اندر تر رکھے، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی کرتا رہے، کیونکہ ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کتنا گنہگار ہے، وہ کیسا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے، اور اس کے لیے کیا ہے، اپنے پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لے۔ اور اسی طریقے سے یہ اصل رمضان مبارک کا مہینہ اصل اعمال کرنے کا مہینہ ہے۔ اعمال کرنے سے میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دے، پورے رمضان 2-2 گھنٹہ پوری رات عبادت کے اندر کھڑے گزار دے، پوری رات تلاوت کے اندر گزار دے، لیکن اس کی نیت درست نہیں، اور تو اللہ رب العالمین کے وہاں اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ تمام اعمال کا اسی پر حال ہے کہ انسان کے اعمال کی قبولیت اصل ہے، وگرنہ اگر انسان کے اعمال اللہ کے حضور میں قبول نہیں ہوں گے تو اس کے اعمال رائے گاہ برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ رب العالمین متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع کے اوپر جب عیدگاہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ میں اللہ رب العالمین میرے اعمال کو جو میں نے رمضان مبارک کے اندر کیے اس کو قبول فرمائے، اور تمہارے اعمال جو تم نے کیے اس کو بھی قبول فرمائے۔ لہذا یہ ضروری ہے اس دعا کو یاد کر لے، تاکہ ہم اس دعا کو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دعا کو قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر بنا رہے ہیں، وہاں بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو میرے جانب سے اس گھر کو قبول فرما لے، میرے جانب سے اس عمل کو قبول فرما لے۔ لہذا معلوم ہوا کہ عمل کرنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اسے قبولیت کے درجے تک پہنچانا بھی ضروری ہے، اور یہ انسان کے خلوص کے ساتھ ساتھ اس کی دعا بھی ساتھ میں اثر کرتی ہے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان مبارک ختم ہوتا ہے اور ان کی دعائیں چالو ہو جاتی ہے، 6 مہینوں تک، رمضان کے بعد سے 6 مہینوں تک برابر وہ دعا کرتے ہیں کہ اے الہی ہم نے رمضان کے اندر جو اعمال کیے ہیں، جو نیکی کے کام کیے ہیں، تو اسے ہمارے جانب سے قبول فرما لے۔ لہذا ہر شخص کے ضروری ہے کہ اس رمضان مبارک کا مہینہ ہم نے پایا، آخری دن پایا، تو اس کو غنیمت جانے، اور غنیمت جان کر کے اسے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے۔ اپنی جو رمضان میں کوتاہی ہوئی ہے، نیکیاں نہیں کر سکا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اور آئندہ اس کوتاہی سے بچنے کا پختہ عزم کر لے، کیونکہ اگر انسان عزم نہیں کرتا، جھوٹی باتیں کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی چیز اللہ رب العالمین کے وہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے، لہذا خالص نیت کے ساتھ، برائی کے چھوڑنے کے عزم کے ساتھ، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تقوی سکھلانے کے لیے آتا ہے کہ انسان کے اندر رب
کا ڈر بیٹھ جائے، اسی بات کو سکھلانے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ آخری دن ہے، آخری دن اور ایک کام ہے جو بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ صدقۃ الفطر کی تیاری کرنا۔ وہ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی تیاری کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، بڑا ہو یا بچہ، ہر شخص کے اوپر کیا ہے؟ فطرہ، صدقہ فطر ادا کرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کیونکہ یہ جو ہے صدقہ فطر انسان کے گناہوں کو، جو روزہ کی حالت میں جو روزے کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ وہ لغو اور رفث کے ذریعے سے جو ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ لہذا آخری دن ضروری ہے کہ صدقہ فطر کی تیاری کی جائے، اور اس کے لیے جو چیزیں ہے غلات کی صورت میں جو ہمارے پاس میسر ہے اس کو لا کر کے رکھ دیا جائے، اور اسے چاند دکھنے کے بعد سے عیدگاہ کے اندر جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شرط لگائی ہے اس کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ من اداها قبل الصلاة زکاۃ مفروضہ، کہ جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کیا، یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا، تو گویا اس نے فرض جو صدقہ فطر ہے اس نے وہ ادا کیا۔ ومن اداها بعد الصلاة، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا، صدقۃ من الصدقات، تو اس نے صدقات میں سے، عام صدقوں میں سے ایک صدقہ کیا۔ لہذا صدقہ فطر کے لیے ضروری ہے وہ چاند دکھنے کے بعد، عید کا چاند دکھنے کے بعد عیدگاہ کے اندر جانے سے پہلے عید کے اندر پہنچنے سے پہلے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور کون لوگ اس کو ادا کریں گے؟ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کا پورے دن کا مال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فطرہ ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو، ان کے پاس فطرہ ادا کرنے، ہر شخص کے جانب سے فطرہ ادا کر سکے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور ساتھ ہی ساتھ ایک سا اس کے پاس اناج ہو، تو اس کے ذریعے سے اس شخص پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے۔ لہذا اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کو فرضیت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ اور اسی طریقے سے اس فطرے کے چند ایک اہم مسائل ہے، اور وہ یہ کہ آزاد غلام، چھوٹے بڑے تمام لوگوں کے جانب سے اس کو ادا کیا جائے گا، یہاں تک کہ کل عید ہے اور عید سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کے جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر ان کے اوپر فرض ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو میرے بھائیوں شریعت کے اندر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صدقہ فطر کے ساتھ یہ خاص کیا گیا ہو کہ اس زکوٰۃ جن کے اوپر فطر ہے فرض ہے وہی شخص صدقہ فطر دے۔ لہذا یہ صدقہ فطر ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے حاملہ اور جنین، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور ابھی اجننے والی ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی شریعت کے اندر کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اس کے جانب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے، لہذا اس کے جانب سے کوئی صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ماہ رمضان کے اندر جو صدقہ فطر ادا کیے جاتے ہیں اس کے دو تقاضے ہیں۔ ایک پہلا یہ کہ رمضان کے اندر انسان کے جانب سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، اور دوسری چیز طعمۃ للمساکین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکینوں کے لیے کھانے کی چیز ہے، مسکینوں کے لیے کھانے کی چیز ہے، لہذا یہ جو صدقہ فطر ہے اس کو مسکینوں تک، ضرورت مندوں تک پہنچانا چاہیے۔ اور یہ اختلاف والی بات ہے کہ صدقہ فطر پیسے کی شکل میں یا نقد کی شکل میں ادا کیا جائے یا مال غلات کی ویسے شکل میں ہی دیا جائے، تو علماء کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بھی مال دولت اور نقد موجود تھا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد ادا کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، لہذا افضل اور ضروری یہ ہے کہ غلات کی صورت میں ہی، یعنی جو گیہوں ہے، چاول ہے، اس کی صورت وغیرہ، جو کھجور، وہ سب کی صورت میں ہی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو صدقہ فطر ادا کیا جائے اس میں
جتنا حق ہے اتنا ادا کیا جائے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے یہ رمضان کے اندر کمیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز یہ لکھی ہے کہ اس وقت بھی مساکین سب سے زیادہ تھے مکہ مدینہ کے اندر، اور ان کو مال و دولت کی زیادہ ضرورت تھی، حالانکہ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ غلات دینے کے لیے کہا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اس کی ہر شخص چاہیے کہ وہ غلات کی صورت میں صدقہ فطر ادا کرے۔ ہاں اللہ بات یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر اناج اور غلہ ختم ہو جائے، وہ میسر ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ نقد کی صورت میں صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں مجھے سب سے پہلے کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی یہ ماہ رمضان کا آخری دن ہے، اس اس دن کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی توفیق عطا فرما، اور تجھ سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی تو ارحم الراحمین ہے، ہماری خطاؤں کو جانتا ہے، ہم تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور تجھی سے ہم مانگتے ہیں۔ یا الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہی ہم خطا کار ہے، سزاوار ہے، یا الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تیری ہی رحمت بڑی وسیع ہے، تیری رحمت کے اندر ہمیں شامل کر لے، اور اپنی رحمت سے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور رمضان کے بعد جو آئندہ جو دن ہے اس کے اندر بھی یا الہی ہمیں اسی تقوی کے اوپر قائم رکھے، اور زیادہ سے زیادہ تیرے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمارا ہر کام ہو، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، صرف تیری رضا کے لیے ہو، صرف تیری خوشندی کے لیے ہو، تاکہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ یا الہی تو ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی تو ہمیں اپنے اندر آپسی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی تو ہمیں دل کی رنجشوں سے بچا، دل کی تنگیوں سے بچا۔ یا الہی تو ہمارے اندر شیطان کی شرارتوں سے بچا۔ یا الہی تو ہمارے اندر مکاروں کے مکر سے، مکاروں کے فریب سے تو یا الہی تو ہمیں بچا۔ یا الہی تو ہمیں اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارے اندر کسی طریقے سے کوئی دخل نہ پیدا ہو، شیطان کو کسی بھی طریقے سے اندر گھسنے کی جگہ نہ ملے۔ ایسے ہمارے اندر خلوص و للہیت عطا فرما، اور ہمارے اندر آپسی محبت عطا فرما۔ یا الہی جس طریقے سے تو نے اصحاب رسول کے اندر آپسی محبت پیدا فرما دی تھی، یا الہی تو ہمیں ایک دوسرے مسلمان کے لیے آپسی محبت پیدا فرما دے، اور تو ہمیں اسی محبت کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دے۔ یا الہی تو ارحم الراحمین ہے، اس مہینہ کے آخری دن بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہی ہم سے جو رمضان میں کوتاہی ہو گئی، چاہے وہ تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، یا نماز کے بعد پڑھنے کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں توبہ استغفار کی شکل میں ہو، یا پھر ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، یا لغویات کی شکل میں ہو، یا موبائل کے اندر کسی اور چیز کو دیکھنے کی شکل میں ہو، یا الہی تو ہمیں گنہگار اور سزاوار سمجھ کر کے یا الہی ہم تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو تیرے ہی آگے پھیلاتے ہیں۔ یا الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں نیکوکار میں شامل کر لے۔ یا الہی تو ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کر لے، اعلی علیین میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ یا الہی تو جو تیرے نیک صالح بندے ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون